بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گفتار اکیڈمی کی جانب سے علم عروض پر دوسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ اس سے پہلے ہم نے علم عروض کا تعارف کروایا، کچھ بنیادی بحریں جو ہیں ان کا تذکرہ کیا اور کچھ اصولوں پر بات ہوئی۔ آج ہم ایک اور اصول پر بات کریں گے جسے اصول سہگانہ کہتے ہیں۔ یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جن کا جاننا علم عروض کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ جو بقیہ ماندہ جو اصطلاحات ہیں یا بحریں ہیں ان کے بارے میں یا پھر تقطیع جو ہے ان کو سیکھنے کے حوالے سے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اہل عروض نے الفاظ کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: سبب، وتد اور فاصلہ۔ ان کو اصول سہگانہ یا اجزائے ارکان یا اصول ارکان بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ کون کون سی ہیں اور ان کی آگے کون کون سی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم سبب ہے، اور سبب کی آگے 2 اقسام ہیں: سبب خفیف اور سبب ثقیل۔ سبب خفیف کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ 2 حرفی کلمہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو، مثلا تو، کل، چل، گل، لا، سا، سر، تھا وغیرہ۔ بغور دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام جو 2 حرفی الفاظ ہیں ان کا پہلا حرف متحرک ہے، یعنی زیر زبر پیش میں سے ہے، اور دوسرا جو حرف ہے وہ اس پر جزم ہے، یعنی وہ ساکن ہے، یعنی پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن۔ سبب ثقیل کیا ہوتا ہے جی؟ وہ 2 حرفی کلمہ جس کے دونوں حروف متحرک ہوں۔ ایسے الفاظ عربی زبان کے سوا دوسری زبان میں نظر نہیں آتے، البتہ اردو اور فارسی میں ترکیبی صورت میں ایسے الفاظ ملتے ہیں، یعنی ایسا کلمہ جس کے دونوں حروف پر زیر زبر پیش ہو یا دونوں متحرک ہوں، اردو اور فارسی میں نہیں ملتے لیکن ترکیبی صورت میں مل جاتے ہیں۔ جیسے یہ گل، اگر گلے تر ہو تو پھر یہ لام کے نیچے زیر آئے گی، اگر ترکیبی صورت نہیں ہے تو صرف گل لکھا جائے گا اور لام پر جزم یعنی لام ساکن ہوگی۔ تو ایک ہی صورت میں سبب ثقیل اردو میں آ سکتا ہے اگر ترکیبی صورت میں ہو، جیسے یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رہے، یا پھر رہے آسان اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے، یا پھر دلے مطلب دل رنجیدہ، اس طرح کی کوئی ترکیب ہو تو پھر دوسرا حرف جو ہے وہ بھی متحرک ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ جو ہیں ان پر دوسرے حرف پہ جو ہے وہ متحرک نہیں ہوگا۔ آگے بات کرتے ہیں جی دوسری قسم جو وتد کہلاتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وتد کی بھی 2 قسمیں ہیں: وتد مجموع اور وتد مفروق۔ تو وتد مجموع کیا ہے؟ وہ 6 حرفی کلمہ جس کے شروع میں 2 حروف متحرک ہوں اور آخری حرف ساکن ہو، مثلا قلم، سبق، قمر، صدا، شرف، جگر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے سبق پہلے دونوں حروف پر زبر ہے یعنی دونوں متحرک ہیں اور کاف پر جزم، اسی طرح قمر پہلے 2 متحرک اور تیسرے پر جزم، صدا بھی بالکل ویسے ہی، شرف بھی ویسے ہی، جگر بھی ویسے ہی، زیر اور گاف پر زبر دونوں متحرک، یعنی زیر زبر اور پیش جس پر ہوگی وہ حرف متحرک ہوگا، اور آخری جو حرف ہے اس پر جزم ہے وہ ساکن ہے، یعنی پہلے 2 جو ہیں اوپر تلے متحرک الفاظ اور تیسرے پر جزم یعنی ساکن۔ وتد مفروق کیا ہے جی؟ وہ 6 حرفی کلمہ جس کا پہلا اور تیسرا حرف متحرک اور درمیانی حرف ساکن ہوتا ہے، مثلا رازے، شرطے، فرقے، لاتو، قولے، شاہے وغیرہ۔
ان میں دوسرا حرف ساکن ہے، اس لیے تیسرا حرف متحرک سمجھا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اس کو ازبر کر لیں کہ عروضیوں کی اصطلاح میں حرف ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس کا پہلا حرف متحرک ہو۔ یعنی اگر میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، دو حروف اگر ساکن آ جائیں، جیسے کہ یہ راز میں الف اور زے، یہ دونوں جو ہیں یہ ساکن ہیں، لیکن جب تقطیع کیا جائے گا اور عروضیوں کی اصطلاح میں جب اس کو الگ الگ کیا جائے گا تقطیع میں شمار کرتے ہوئے، یہ جو تیسرا حرف ہے جو کہ ساکن ہے یہ متحرک ہو جائے گا، تو اس کو وتد مفروق کہتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر کلمہ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے سبب وتد یا سبب اور وتد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی، مثلا خالد قلم لے جا، تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جی۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ سبب پر پورا اترتا ہے اور کون سا جو ہے وہ وتد پہ پورا اترتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھتے ہیں جی، اس میں خا سبب خفیف ہے، دیکھ لیجئے کہ پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد لد جو ہے یہ بھی سبب خفیف ہے، ایک متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے، یعنی خالد، اس کو ہم نے دو ٹکڑوں میں کر دیا۔ تو اسی طرح تقطیع بھی ہوتی ہے۔ قلم، اس کے پہلے دونوں متحرک ہیں اور تیسرا جو ہے وہ اس پر جزم ہے، وہ ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع کہلائے گا۔ اس کے بعد لفظ لے ہے، ایک متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو یہ سبب خفیف کہلائے گا۔ اور پھر جا، پہلا حرف متحرک دوسرا ساکن، یہ بھی سبب خفیف کہلائے گا۔ دو سبب خفیف مل کر ایک فعل بنتا ہے، یہ یاد رہیے، یہ ایک رکن ہے فعل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل میں بھی ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن، تو اس کا مطلب ہے کہ دو سبب خفیف مل کر ایک رکن فعل بنتا ہے، اور یہ بروزن لفظ جو خالد ہے یہ بروزن فعل ہے۔ تو خالد میں بھی ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن، اور فعل میں بھی ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن، یعنی خالد میں بھی دو سبب خفیف آ رہے ہیں اور فعل میں بھی دو سبب خفیف آ رہے ہیں۔ تو لفظ جو خالد ہے اس کا وزن فعل ہوگا۔ تقطیع میں حرکات کا اختلاف کوئی حرج واقع نہیں کرتا، گویا جو وزن خالد کا ہے وہی مخشر، عالم یا عالم، پاگل، لے جا، سن لے وغیرہ کا ہے، یعنی فعل۔ تو زیر زبر یا پیش سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا لفظوں کے ہیر پھیر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حرکات جو ہیں اس کے اختلاف سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ یعنی اگر پہلے حرف پہ زیر ہو، زبر ہو یا پیش ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، وہ تینوں صورتوں میں پہلا حرف متحرک ہوگا۔ تو خالد ہو، مخشر ہو، عالم ہو، پاگل ہو، لے جا یا سن لے وغیرہ ہو، ان سب کا وزن فعل پر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل میں دو سبب خفیف ہیں، یعنی ایک متحرک دوسرا ساکن، تیسرا متحرک چوتھا پھر ساکن۔ اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں ان سب میں بھی دو سبب خفیف آ رہے ہیں، یعنی ایک متحرک دوسرا ساکن، تیسرا پھر متحرک چوتھا پھر ساکن۔ تو ان اصول و قواعد کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ علم عروض کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ تیسری قسم ہے وہ فاصلہ ہے۔ اہل عروض نے ایسے کلمات کو فاصلہ کہا ہے جن میں 4 یا 5 حرف ہوں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں جی۔ پہلی قسم ہے جی فاصلہ صغرا یا فاصلہ صولت، اور دوسری قسم ہے فاصلہ کبریٰ یا فاصلہ ضبط۔ پہلی پر بات کرتے ہیں۔ اس 4 حرفی کلمہ کو کہتے ہیں جس کے پہلے 3 حرف متحرک اور چوتھا حرف ساکن ہو، جیسے عربی زبان میں
تنوین کے ساتھ احدن، یہ دو پیش آ رہی ہیں آخر پہ۔ جیسے میں نے بتایا تھا پہلے لیکچر میں بھی کہ علم عروض کی بنیاد صوتیات پر ہے، آوازوں پر ہے، مکتوبی نہیں بلکہ ملفوظی ہے۔ تو اس کو لکھنے میں تو دو پیش آئے گا، لیکن بولنے میں جو ہے احدن اس طرح آئے گا، یعنی آخر پہ نون۔ تقطیع کرتے ہوئے بھی ہم آوازوں کو پیش نظر رکھیں گے، لہذا تقطیع کرتے ہوئے ہم اس طرح اس کو تقطیع میں لکھیں گے۔ ابداً بھی بالکل اسی طرح ہے تنوین کے ساتھ، تنوین کے بغیر عربی، سحری اور فارسی میں شعراء، علماء وغیرہ جو ہیں یہ فاصلہ صغریٰ پر ہیں، یعنی پہلے 3 حروف یعنی مسلسل متحرک آئیں گے اور پھر آخری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جزم ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا تھا آوازوں پر، تو اگر کوئی آواز 3 بار پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک آواز رکنے سے پہلے دوسری آواز اور دوسری آواز کے رکنے سے یا اس کو حالت سکون میں جانے سے پہلے تیسری آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ رک جاتی ہے، تو اس میں بھی 3 تحریکیں اور ایک جو ہے سکون جنم لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فاصلہ صغریٰ کے مطابق وہ ہوگا، اور علماء بھی ایسے ہی ہے، 3 متحرک 1 ساکن، 3 متحرک 1 ساکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ 3 آوازیں اوپر تلے پیدا ہوں، پہلی آواز رکے بغیر دوسری اور دوسری رکے بغیر تیسری، اور پھر وہ تیسری آواز تھم جائے تو وہ حالت سکون میں چلی جاتی ہے۔ تو 3 آوازیں اوپر تلے پیدا ہونے کے بعد جب رک جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں علم عروض کی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 متحرک 1 ساکن، اور وہ فاصلہ صغریٰ کے برابر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ فاصلہ کبریٰ یا فاصلہ ضبط وہ 5 حرفی کلمہ ہے جس کے پہلے 4 حرف متحرک اور 5واں ساکن ہو، جیسے عربی میں تنوین کے ساتھ سماکاتن۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکتوبی انداز کچھ اور طرح ہوتا ہے اور ملفوظی جو ہے وہ اور ہوگا۔ تو تقطیع کرتے ہوئے یا علم عروض میں صوتیات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، تو تقطیع میں اس طرح لکھ کر ہم تقطیع کریں گے، نزلہم کلمتن، اور فارسی میں نشکند اور نشنود وغیرہ، یہ وہ الفاظ ہیں فارسی اور عربی میں کہ جو فاصلہ کبریٰ پر پورے اترتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں پہلے 4 حروف جو ہیں، اس میں بھی عربی کے الفاظ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے 4 حروف جو ہیں زیر زبر پیش پر ہیں یعنی متحرک ہیں، اور آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو اردو میں ہر آخری حرف لازمی طور پہ ساکن ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کوئی آواز پیدا ہوتی ہے اور جب وہ ٹھہر جاتی ہے تو وہ حالت سکون میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد مزید اگر کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی تو پھر مسلسل جو ہے وہ جو ہے سکون جو ہے برقرار رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی لفظ جو ہے لکھ کر آگے کچھ نہ لکھا جائے تو اس آخری ساکن حرف کے بعد بالکل خاموشی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں جی بڑی اہم بات کہ بعض اساتذہ کا قول ہے کہ 4 حرف کا کلمہ سبب ثقیل اور سبب خفیف سے بنا ہے، اور 5 حرف کا کلمہ سبب ثقیل اور وتد مجموع سے مرکب ہے، اس لیے فاصلہ علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی فاصلہ جو ہے اس کو کچھ اساتذہ جو ہیں وہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سبب وتد یا سبب خفیف اور سبب جو ہے ثقیل اور وتد جو ہے ان کا مجموعہ ہے، لیکن عام طور پر فاصلہ کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو اساتذہ اس کو معتبر نہیں سمجھتے لیکن عام لوگ اس کو معتبر سمجھتے ہیں۔ تو یہ تھی جی کچھ اصطلاحات اور کچھ اصول جن کا جاننا علم عروض کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ آنے والے لیکچرز کو سمجھ نہیں پائے گا۔ ان کو ضرور پیش نظر رکھیں، ان کو زبانی یاد کریں۔ اگر کوئی چیز ابھی بھی رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں،
کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنے مشوروں سے نوازیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔